Welcome to Anna Story Tales. کیا آپ یقین کریں گے ایک بہن کی آنکھوں کا نور اس کی سگی بہن کے ہاتھوں بجھایا جا سکتا ہے؟ کیا حسد کی آگ اتنی بھیانک ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنے ہی خون کا پیاسا بنا دے؟ آج میں آپ کو ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں کے دامن میں بسی ایک ایسی سلطنت کی کہانی سناؤں گی جہاں عدل و انصاف کا راج تھا، لیکن اسی محل کی چار دیواری کے اندر ایک ایسا تاریک طوفان پڑ رہا تھا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ یہ کہانی ہے بے وفائی، جادو، ایک سفید شیر اور ایک ایسی معصوم شہزادی کی جس کے آنسوؤں نے پتھروں میں بھی زندگی پھونک دی۔ آئیے سنتے ہیں سلطنت کوثر اور دو بہنوں کی داستان۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب زمین پر جادو اور سچائی کا راج ہوا کرتا تھا۔ ہمالیہ کے پہاڑوں کے دامن میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور پرامن سلطنت بسی تھی جسے دنیا سلطنت کوثر کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ریاست اپنی ہریالی، جھرنوں اور عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہاں کے حکمران سلطان ابرار ایک نہایت ہی نیک دل اور بہادر انسان تھے جن کی زندگی کا محور اپنی رعایا کی خدمت اور اپنی اولاد کی خوشی تھی۔ سلطان ابرار کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی شہزادی کا نام زرکا تھا جبکہ چھوٹی کا نام مہنور تھا۔ دونوں بہنیں حسن میں بے مثال تھیں، لیکن ان کے مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ زرکا کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور آنکھوں میں غرور کی جھلک تھی، جبکہ مہنور کا چہرہ صبح کی پہلی کرن کی طرح تر و تازہ اور آواز ایسی میٹھی تھی جیسے کوثروں کے چشموں کا گرتا ہوا پانی۔ سلطان ابرار کو مہنور سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ جب بھی دربار عام سجتا، سلطان مہنور کو اپنے پہلو میں بٹھاتے، وہ اس کی دانش مندانہ باتوں پر مسکراتے اور دربار میں موجود وزراء کے سامنے فخر سے کہتے، دیکھو یہ میری بیٹی مہنور ہے جس کی ذہانت اور رحم دلی اس کے حسن سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اس سلطنت کا روشن مستقبل ہے۔ جب سلطان بھرے دربار میں مہنور کی ذہانت کی تعریف کرتے تو دربار کی دیواروں سے ٹکرا کر یہ الفاظ زرکا کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح چبھتے۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی، اس کی ہاتھ کی مٹھیاں بن جاتی اور دل میں حسد کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھتی جو اسے اندر ہی اندر جلانے لگتی۔ اسے لگتا تھا کہ مہنور کی موجودگی میں اس کی اپنی حیثیت ایک سائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن زرکا کے دل میں چھپی نفرت کم ہونے کی بجائے ایک تناور درخت بنتی گئی۔ اسے ہر رات یہی خیال ستاتا کہ سلطان کے بعد تخت و تاج کی اصل حقدار تو وہی ہے، لیکن عوام اور سلطان کی نظریں صرف مہنور پر جمی ہیں۔ ایک رات جب پورا محل نیند کی آغوش میں تھا، زرکا نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے محل کے تہہ خانے میں گئی جہاں ایک بوڑھا اور پراسرار جادوگر حکیم قید نما کمرے میں رہتا تھا۔ زرکا نے اسے سونے کی اشرفیوں کا لالچ دیا اور ایک ایسی دعا تیار کرنے کو کہا جو انسان کی جان تو نہ دے لیکن اس کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی بینائی ہمیشہ کے لیے چھین لے۔ حکیم نے ایک سیاہ رنگ کا عرق تیار کیا اور کہا، شہزادی، یہ وہ زہر ہے جو آنکھوں کے نور کو پتھر میں بدل دیتا ہے۔ اگر یہ ایک بار آنکھوں میں اتر جائے
تو دنیا کا کوئی حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اگلے دن زرکا نے بڑی چالاکی سے ماہنور کے کمرے میں جا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا، ماہنور، میں تمہارے لیے ایک خاص سرما لائی ہوں جو تمہاری آنکھوں کی چمک کو چاندنی جیسا بنا دے گا۔ معصوم ماہنور، جو اپنی بہن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، اس کی باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ عرق اس کی آنکھوں میں لگا، اسے ایک ایسی چبھن محسوس ہوئی جیسے ہزاروں سوئیاں ایک ساتھ چبھ گئی ہوں۔ وہ درد سے چیخی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جب اس نے ہاتھ ہٹائے تو اس کے سامنے ہر طرف کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان ابرار اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ پورے ملک کے طبیبوں نے سر جوڑ لیے، لیکن ماہنور کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئی۔ زرکا نے دیکھا کہ اندھی ہونے کے باوجود سلطان ماہنور کو اپنے سے دور نہیں کر رہے، بلکہ اب وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے ہیں۔ زرکا نے سوچا، یہ ایسے نہیں جائے گی، مجھے اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے مٹانا ہوگا۔ اس نے محل کے 2 انتہائی معتبر لیکن لالچی سپاہیوں کو ایک خفیہ کمرے میں بلایا۔ جب وہ سامنے آئے، زرکا نے ان کے سامنے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں میز پر پٹک دیں۔ اشرفیوں کی کھنک سن کر سپاہیوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ زرکا نے دبی مگر سخت آواز میں کہا، سلطان کو کبھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ آج رات جب سب گہری نیند میں ہوں تو تم ماہنور کو اس کے بستر سے اٹھاؤ گے اور اسے سلطنت کی سرحد کے پار اس سیاہ جنگل میں چھوڑاؤ گے جہاں سے آج تک کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا۔ اگر تم نے یہ کام صفائی سے کر لیا تو یہ سونا تمہارا ہے، ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ دولت کے نشے میں چور ان سپاہیوں نے اپنی وفاداری بیچ دی اور شہزادی کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ رات کے آخری پہر جب سب غفلت کی نیند سو رہے تھے، ان دونوں غدار سپاہیوں نے ماہنور کو بے ہوشی کی دعا سنگھائی اور اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر محل کے خفیہ راستے سے باہر نکال لے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار کئی گھنٹوں تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس گھنے اور ڈراؤنے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے، جہاں درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں اس طرح الجھی تھیں کہ دن میں بھی وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے بے بس اور اندھی ماہنور کو ایک پرانے اور کھوکھلے درخت کے نیچے لٹا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب ماہنور کو ہوش آیا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک خاردار جھاڑی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے ریشمی لباس کانٹوں سے الجھ کر پھٹ گئے اور اس کے گورے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف وحشی جانوروں کے گرانے کی آوازیں اور پرندوں کی ڈراؤنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چلائی، بابا بابا کہاں ہیں آپ؟ زرکا بہن مجھے بچائیں۔ لیکن اس کی آواز صرف پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ شہزادی جو کبھی پھولوں کی سیج پر سوتی تھی، اب مٹی اور پتھروں پر تنہا پڑی تھی۔ ماہنور کئی دنوں تک اس ہولناک جنگل میں بھٹکتی رہی۔ اس کے نازک ہاتھ درختوں کے تنے ٹٹولتے اور پاؤں پتھروں سے لہو لہان ہو چکے تھے۔ وہ بھوک مٹانے کے لیے درختوں سے گرے کڑوے پھل کھاتی اور پیاس بجھانے کے لیے پتوں پر پڑی شبنم پیتی۔ ایک رات جب وہ ایک پرانی غار کے قریب تھک کر بیٹھی تھی، اسے ایک بھاری
اور دردناک کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ کسی بڑے درندے کی تھی جو موت کے قریب معلوم ہوتا تھا۔ ماہنور کا دل لرز اٹھا، لیکن اس کے اندر کی ہمدردی خوف پر غالب آ گئی۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے آواز کی سمت بڑھی۔ اس کا ہاتھ ایک ریشمی، گھنی اور گرم کھال سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک عظیم الشان سفید شیر تھا جو چاندنی کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک زہریلا تیر پیوست تھا جس سے کالا خون بہہ رہا تھا۔ شیر نے ورا کر اسے ڈرانا چاہا، لیکن ماہنور نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھ سے مت ڈرو، میں بھی تمہاری طرح زخم خوردہ ہوں۔ میری آنکھوں کا نور چھن گیا ہے اور تمہارے جسم کا لہو بہہ رہا ہے۔ آؤ، میں تمہارا درد بانٹتی ہوں۔ ماہنور نے اپنی کپکپاتے ہاتھوں سے اس زہریلے تیر کو پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچ لیا۔ شیر درد سے دھاڑا، لیکن ماہنور نے فوراً اپنی قمیص کا دامن پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ کئی دنوں تک وہ اندھی شہزادی اس درندے کی تیمارداری کرتی رہی۔ وہ اسے پانی پلاتی اور داستان سناتی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ یہ سفید شیر دراصل شہزادہ تھا جس پر ایک جادوگرنی نے اس وقت جادو کیا تھا جب اس نے اس کی شیطانی طاقتوں کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، ماہنور نے شیر کے سر پر اپنا سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اس کا ایک آنسو ٹپک کر شیر کے زخم پہ گرا۔ اچانک ایک ایسا دھماکہ ہوا جیسے آسمان سے بجلی زمین پر اتری ہو۔ پورا جنگل ایک نورانی روشنی سے بھر گیا۔ سفید شیر کی جگہ ایک نہایت خوبصورت اور شاہانہ لباس میں ملبوس شہزادہ کھڑا تھا۔ آریان نے ماہنور کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں ایسی تاثیر تھی کہ ماہنور کا ڈر ختم ہو گیا۔ آریان نے کہا، اے پاک دل شہزادی، اس جادوگرنی نے کہا تھا کہ یہ طلسم صرف اس وقت ٹوٹے گا جب کوئی ایسا انسان میرے دکھ پر آنسو بہائے گا جو خود دنیا کے سب سے گہرے اندھیرے میں ہو۔ تم نے مجھے بچا لیا ہے، اب میں تمہاری دنیا روشن کروں گا۔ آریان اسے ایک جادوئی چشمے پر لے گیا جس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ پانی ماہنور کی آنکھوں پر چھڑکا، ایک معجزہ ہوا۔ ماہنور کی آنکھوں کے سامنے چھائی کالی گھٹائیں چھٹ گئیں۔ اس کے سامنے ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ سکتی ہوں۔ ادھر محل میں سلطان ابرار اپنی بیٹی کے غم میں زندہ درگور ہو چکے تھے۔ زرقا اب محل کی بلا شرکت مالکن بن بیٹھی تھی اور ان غدار سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نواز رہی تھی، لیکن قدرت کا انصاف حرکت میں آ چکا تھا۔ شہزادہ آریان اپنی فوج اور ماہنور کو لے کر سلطنت کوہسار کے دروازوں پر پہنچا۔ جب سلطان نے اپنی بیٹی کو زندہ سلامت اور بینائی کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سمندر بہہ نکلا۔ بھرے دربار میں جب ان غدار سپاہیوں کو شہزادہ آریان کے سامنے لایا گیا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے وہ تمام سونا اگل دیا جو زرقا نے انہیں دیا تھا۔ سلطان کا غصہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ انہوں نے زرقا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوف اور ذلت سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ سلطان نے گرج کر کہا، جس بہن نے تمہیں اپنی جان سمجھا، تم نے اسی کے نور پر ڈاکہ ڈالا۔ تم شہزادی کہلانے کے لائق نہیں، تم ایک بدصورت روح ہو۔ زرقا نے معافی کی بھیک مانگی
لیکن سلطان کا فیصلہ اٹل تھا۔ انہوں نے غدار سپاہیوں کو سزائے موت سنائی اور زرقا کو اسی سیاہ جنگل میں جلاوطن کر دیا گیا جہاں اس نے مہنور کو بھیجا تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ تا دم مرگ اسی پرانی جھونپڑی میں رہے گی، اپنی تنہائی میں اپنے گناہوں کا حساب دے گی۔ محل میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادہ آریان اور شہزادی مہنور کا نکاح نہایت دھوم دھام سے ہوا۔ پورے ہمالیہ کے دامن میں چراغاں کیا گیا اور غریبوں میں اس قدر خیرات بانٹی گئی کہ کوئی سائل خالی ہاتھ نہ رہا۔ مہنور نے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ کر پھر سے دربار کی رونقیں بحال کیں۔ اس کی سچی بصارت اور آریان کی بہادری نے سلطنت کوہسار کو دنیا کی سب سے طاقتور اور پرامن ریاست بنا دیا۔ وہ کہانی جو ایک اندھیری سازش سے شروع ہوئی تھی، ایک ایسے نور پر ختم ہوئی جسے رہتی دنیا تک یہ سبق چھوڑا کہ نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن محبت پتھروں میں بھی زندگی پھونک دیتی ہے۔